السلام علیکم۔ ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ کیا ضرورت تھی اس فضول خرچی کی؟ سبرینا نے نگین کے ہاتھ سے برگر کے پارسل شاپرز تھامتے ہوئے مصنوعی خفگی دکھائی۔ نگین پہ مطلق اثر نہ ہوا۔ فٹافٹ لگائیں سبو آپی، بھوک بہت زوروں کی لگی ہے۔ آپ کے ساتھ ڈٹ کے لنچ اڑانے کی دھن میں آج دن بھر یونیورسٹی میں کچھ نہیں کھایا میں نے، وہ بے چارگی سے کہتے ہوئے کراہی۔ ہیں؟ سبرینا کھٹکی۔ اف! نگین نے بھلکڑ پن میں اپنی پیشانی پہ ہاتھ مارا۔ جانتی تھی کہ اب سبرینا کا صحت نامہ شروع ہو جائے گا۔ میں فریش ہو کے آتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ سبرینا کچھ کہتی، نگین لاڈ بھرے انداز میں فوراً آگے بڑھی، سبرینا کا رخسار چوما اور کمرے میں غائب ہو گئی۔ ارے مگر وہ سارا دن یونیورسٹی میں خالی پیٹ گزار آئی ہے، سبرینا کے پریشان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ صبح یونیورسٹی پوائنٹ پکڑنے کے لیے نگین کو 5 منٹ کی مسافت پر واقع بس سٹاپ تک جانا ہوتا۔ افراتفری میں وہ ناشتہ نظر انداز کر جاتی۔ واپسی اس کی دوپہر 2:30-3 بجے تک ہوتی تھی، اور بقول نگین کے آج وہ صبح سویرے سے دوپہر تک کا طویل عرصہ خالی پیٹ تمام کر کے آئی ہے۔ حد ہے بے پرواہی کی۔ سبرینا زیر لب بڑبڑا کر شاپرز کا سامان پلیٹوں میں منتقل کرنے لگی۔ برگر، روسٹڈ چکن، پیزا اور فرینچ فرائز، سیلڈ، کیچپ، ماں کولڈ ڈرنکس کے ٹیبل پہ لگانے تک نگین کپڑے تبدیل کر کے آ چکی تھی۔ آہا، کیا خوشبو ہے! پیٹ بھر گیا میرا تو خوشبو سے ہی۔ آتے ہی ندیدے پن جس میں مسخرہ پن نمایاں تھا سے گہری سانس لیتے نگین بولی۔ اس کا چہرہ ننھے منھے پانی کے شفاف قطروں سے مزین تھا، یقیناً منہ دھونے کے بعد خشک کرنے کا تکلف کیے بغیر آئی تھی۔ بس تو پھر تم خوشبو سے پیٹ بھر لو، کھانے کی ذمہ داری میری۔ سبرینا نے بھی کھل کے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ لو بھائی، ادھر تو مذاق بھی نہ کرے بندہ۔ وہ تو جسے برا مان گئی تھی، مگر برا مان لینے کے باوجود وہ مسلسل فرینچ فرائز منہ میں رکھنے میں مصروف تھی۔ اچھا مذاق برطرف، آئندہ نہ سنوں کہ سارا دن بھوکی رہی ہو۔ خدا نہ خواستہ کہیں گر گئیں تو پہلے ہی اتنی کمزور سی تو ہو۔ سبرینا نے انگلی اٹھا کر باور کرواتے خدشہ بھی ظاہر کیا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اور گرتی ورتی نہیں میں، بہت جاندار اور مضبوط ہوں اندر سے۔ وہ ایک جملہ سنجیدگی سے کہہ کر پھر سابقہ انداز میں شرارت سے بولی۔ ہاں دکھائی دیتی ہے تمہاری نازک سی جان۔ سبرینا نے بھی اس کے دبلے پتلے سراپے کو شرارت سے دیکھا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ بھی مجھے دیکھیں، میں تو اپنا کام کروں۔ نگین پلیٹوں کی طرف متوجہ ہوئی، انداز دھمکانے والا تھا۔ اب اتنی بھی احمق نہیں ہوں، ہر کسی کو اپنی طرح نہ سمجھا کرو۔ سبرینا نے کرسی سنبھالی، نگین بھی بیٹھ گئی۔ اپنی طرح نہیں سمجھا، جب ہی اس نے کیچپ پلیٹ میں ڈالتے ہوئے اپنی بے تکی بات کا آغاز کر دیا تھا۔ سبرینا نے اب صرف کان لپیٹ کر اس کی باتیں سننا تھی۔ پچھلے مہینے نگین کا رزلٹ آؤٹ ہوا اور وہ خاصا شاندار رہا تھا۔ تبھی اس کے چھوٹے بھائیوں عاقب اور جنید کے پرزور اصرار پر وہ ان دونوں کو باہر ڈنر کے لیے لائی تھی، جس کے پیسے ظاہر ہے نگین کی جیب نہیں برداشت کرنے تھے۔ انہوں نے سبرینا کو ساتھ لینے کی پوری کوشش کی تھی، مگر اس نے قطعی انکار کر دیا۔ سبرینا اس کی خوشی میں بے شک پوری طرح شریک تھی، مگر وہ حماد کی غیر موجودگی میں کہیں زیادہ ادھر ادھر آنے جانے سے احتیاطاً گریز کرتی تھی۔ ہاں جب حماد چھٹیوں میں پاکستان آتا تو وہ ضرور اس کے ساتھ آؤٹنگ کے لیے نکلتی۔ میں باہر کھانا کھانے میں کمفرٹ فیل نہیں کرتی یار۔ بڑی بے چارگی سے نگین کو اپنا مسئلہ سمجھایا، جو وہ سمجھی یا نہیں، مگر پھر اس نے مزید اصرار نہ کیا۔ ادھر جا کر عاقب اور جنید کی شرارتاً اس کا پرس خالی کرا دینے کی سعی بے حد کامیاب رہی، اور وہ واپسی پر سبرینا کے لیے کچھ لے کر نہ آ سکی۔ مگر نگین نے اسی روز تہیہ کر لیا تھا کہ اگلی پاکٹ منی سے ضرور اچھا سا لنچ سبرینا کو گھر پر ہی کروائے گی۔ سو آج وہی دن تھا۔ عاقب اور جنید
امی کے ساتھ عابد چچا کی طرف جانے والے ہیں۔ یہ بات نگین کو صبح ہی امی نے بتا دی تھی۔ نتیجتاً وہ واپسی پر لنچ پیک کروا لائی تھی۔ ہاں، جاتے جاتے صبح ہی وہ سبرینا کو لنچ نہ بنانے کی تاکید کرنا نہیں بھولی تھی۔ سبرینا اس کی بھابھی تھی، مگر اس سے پہلے وہ اس کی چچا زاد بہن اور کسی زمانے میں اس کی بڑی بہن زرمین کی بہترین دوست تھی۔ مگر حماد بھائی سے جو بوجہ معاش بیرون ملک مقیم تھے، شادی کے بعد سے زرمین اپیا اور سبرینا بھابھی میں ایک غیر محسوس تناؤ سا پیدا ہو گیا تھا۔ وہی نند بھاوج کی مخصوص چپکلش یا اناد کہہ لیں۔ سب سے بڑے حماد بھائی تھے، جو کہ سافٹ ویئر انجینئر تھے اور اس وقت دبئی میں نوکری کر رہے تھے۔ ان سے چھوٹی زرمین تھی، جو کہ بی اے کرتے ہی بیاہی گئی تھیں۔ اس کے بعد نگین اور نگین سے چھوٹے عاقب اور جنید تھے، جو کہ ابھی کالج جا رہے تھے۔ سب بہن بھائیوں کا آپس میں بہت پیار محبت اور سلوک تھا۔ ان کے والدین نے یوں تو ان کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، مگر اب جا کے نگین کو محسوس ہوتا تھا کہیں کوئی کمی رہ گئی تھی۔ تبھی زرمین اتنی خود سر اور ہٹ دھرم قسم کی تھی کہ اسے کچھ بھی سمجھانا ناممکن ہی لگا کرتا تھا۔ ایسے میں سبرینا بھابھی کا حوصلہ ہی تھا کہ انہوں نے زرمین کے آنے پر اس کی بے جاہ قسم کی حرکتوں کو دیکھ کر بھی کبھی اف تک نہیں کہی تھی، جبکہ زرمین کے پاس ہوتا تو ہمیشہ سسرال نامہ ہی ہوتا تھا۔ لیکن نگین مختلف تھی زرمین سے، اسی لیے اس کی اپنی بھابھی سے خوب بنتی تھی۔ سبرینا بھابھی تھی ہی ایسی، بے حد تحمل والی، برداشت والی اور رواداری والی۔ ہاں، مگر نگین سے سبرینا کی خوب بنتی۔ وہ نگین کو بالکل چھوٹی بہنوں کی طرح پیار سے ٹریٹ کرتی، تو نگین بھی اسے بڑی بہنوں والا احترام اور مان دیتی۔ زندگی بھی کبھی کبھی بہت مزے کی لگتی ہے۔ نگین نے روسٹڈ لیگ پیس پلیٹ میں رکھ کر چٹخارا بھرا، ہاتھ سیلڈ کی طرف محو پرواز تھا۔ بس کر تو نگین، کوئی انجان شخص میں اس وقت ندیدے پن کا مظاہرہ کرتے دیکھے تو نہ جانے کیا سوچے۔ سبرینا نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ ارے چھوڑو بھابھی، کسی نے سوچ کر میرا کیا بگاڑ لینا ہے؟ گھر میں کھانے کا یہی مزہ ہے، جیسے مرضی کھاؤ، ہاتھ سے، منہ سے یا ڈائریکٹ دانتوں کا استعمال کرو، دیکھتا کون ہے؟ نگین نے لیگ پیس دانتوں سے توڑنے کی کوشش کی۔ انداز بے نیازی اور بے پرواہی سے بھرپور تھا۔ اسی وقت ڈور بیل بجی، دونوں ہی چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ اس وقت کوئی مہمان ہی ہوگا، ورنہ گھر کا کوئی فرد تو اس وقت نہیں آنے والا۔ نگین کرسی پیچھے کرتی کھڑی ہوئی، سبرینا کا برگر اٹھاتا ہاتھ پہلے تھما، پھر اس نے خالی ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ تھوڑی دیر میں گھر ثنا اور حذیفہ کی پرشور آوازوں سے گونجنے لگا۔ زرمین اپیا ماں اپنے دونوں بچوں کے آن وارد ہوئی تھی۔ سبرینا بھی ان سے ملنے لگی۔ نگین نے کڑی نظر حذیفہ اور ثنا پہ رکھی ہوئی تھی، جو اب ڈرائنگ روم کا رخ کر رہے تھے۔ مجبوراً نگین ان کے پیچھے گئی۔ نگرانی گو کہ فضول تھی، کیونکہ دونوں بچے حد سے زیادہ بدتمیز، ضدی اور ہٹ دھرم تھے۔ نچلا بیٹھنا تو جانتے ہی نہیں تھے، جیسے کونوں کھدروں کی چیزیں نکال کر سامنے پھیلا دینا اور سامنے رکھی چیزوں کو کونوں کھدروں میں چھپا دینے کے قابل بنانا تو گویا دونوں کا محبوب مشغلہ تھا۔ اور زمین اپیا بھی مہک کے آ کر ہر غم سے آزاد ہو جاتی تھی، جیسے بچے کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ اب ان کا درد سر نہیں۔ گھر میں کیا چل رہا ہے، کون سا مسئلہ زیر غور ہے، کون سی پریشانی درپیش ہے، یہ بھی ان کے سوچنے کی بات نہیں۔ انہیں یہاں کر اپنے دکھڑوں کے راگ الاپنے سے فرصت نہیں ملتی تو کسی اور طرف نظر کیا کریں؟ ان کے سسرال میں کون آیا، کہاں بیٹھا، کیا کھایا، کیا پیا، کس نے کس کی برائی کی، کس کی تعریف ہوئی، جیٹھ نے کیا کمایا، دیور نے کتنا اڑایا، میاں نے کیا کہا، ساسو اماں کا کیا رد عمل تھا۔ غرض وہ ہوتی اور ان کا سسرال نامہ، اور نگین تو ناک تک بھر جاتی ان کی فضول گوئی سے، اور اوپر سے ان کے بچوں حذیفہ اور ثنا کی بد تہذیبانہ شرارتیں جیسے جلدی پہ تیل کا کام کر جاتی، پر کہہ کچھ نہیں پاتی۔ آخر کو زرمین بیاہی بیٹی تھی اور یہ اس کا میکہ، میکے پر کچھ تو فرض ہوتا ہے بیاہی بیٹیوں کا۔
सो नगीन ना चाहते हुए भी मोहर बलब रहती। जब वो बहन होकर आजिज आ जाती थी तो सबरीना का तो बयान ही क्या। अभी भी सना और हुजैफा ने सारे सोफों के कुशन्स कारपेट पे ढेर कर दिए थे और अब उन पर ऊंधे सीधे उछल कूद रहे थे। नगीन कुछ देर तो बुरे बुरे मुंह बनाती उनकी निगरानी करती रही, फिर दोनों को उछलता कूदता छोड़ के बाहर आ गई। सबरीना और जरमीन दोनों लाउंज में रखे सोफे पे बैठी थी। नगीन का इरादा तो जाकर किचन का जायजा लेने, कुछ रिफ्रेशमेंट का इंतजाम करने का था, मगर जैसे ही वो उठने लगी, कहाँ जा रही हो, 2 घड़ी मेरे पास भी रुको, कह के जमीन ने आवाज देकर उसके इरादों में दरार डाल दी। वो बदिक्कत मुस्कुराती वहीं आ बैठी। अंदर से दिल बुरी तरह खराब हुआ। एक तो सुबह की भूखी, दूसरा टेबल वाली चीजें, उसकी तो उधर ही जान अटकी हुई थी। इस वक्त कैसे आना हो गया आपका? वो मुरवतन बात बराए बात पूछ बैठी। अरे पूछो मत, मैं तो जबरदस्ती आई हूँ, उन्होंने यूं कहा जैसे कोई बड़ा कारनामा अंजाम देकर आई हूँ। वैसे वो अमूमन सुबह आती थी, और वो भी दिन भर के लिए, या फिर शाम में। महीने में 1 आध बार कयाम के लिए भी आ जाती थी, मगर ऐसा कम कम होता। इसके बावजूद वो कभी बेवक्त न आई थी। आज एक तो जुमेरात का दिन, दूसरा दोपहर 3 बजे उनकी आमद। ताज्जुब की बात तो थी। अच्छा, खैरियत तो रही ना? सबरीना ने तशवीश से पूछा। हाँ हाँ, खैरियत रही। बस क्या बताऊं, वो मेरी बड़ी नंद है ना रजिया, वो आ गई थी दोपहर में अचानक। मजाक किरकिरा कर दिया सारा। उन्होंने कड़वे करेले जैसा मुंह बनाया। ओ भाई, पूरी बात तो बताएं। लेकिन वैसे ही बदमजा थी, ऊपर से जमीन की खामखा तजस्सुस पैदा करने की कोशिश ने उसे अच्छा खासा तपा दिया। बात यह है कि तुम्हारे मोमिन भाई ने आज ऑफिस से छुट्टी की थी। मेरी तबीयत खराब थी ना, इसलिए। थोड़ी शर्मीली और तफाखुर भरी मुस्कान जमीन के रुखसार सुर्ख कर गई। लेकिन उन्हें देखकर खराब मूड के बावजूद मुस्कुराहट न रोक सकी। मैंने कुछ खाना नहीं पकाया। दोपहर में उन्होंने कहा था बाहर से ले आऊंगा। मैं मेडिसिन लेकर सो गई थी और आंख खुली 1 बजे। हुजैफा और सना स्कूल से आ चुके थे। मासी सफाई करके जा चुकी थी और मोमिन बाजार गए हुए थे। मैंने कपड़े बदलकर अभी दम भी न लिया था कि वो मोहतरमा आदम की। उनकी कहानी जारी थी जब नगीन ने सना और हुजैफा को ड्राइंग रूम से निकलकर किचन में जाते देखा। वो उठना चाह रही थी, मगर जरमीन ने उसका इरादा भांप कर उसके हाथ पे हाथ रखकर उठने से रोका। कहानी जो अभी बाकी थी। अभी वो बैठी मुझसे बातें कर रही थी कि मोमिन फ्राइड राइस, चिकन शाशलिक और चपाती वगैरह ले आए। उनकी जुबान थमने में ना आ रही थी और नगीन के पेट में मरोड़ उठने लगे। सना और हुजैफा किचन में थे। बस फिर क्या बताऊं बहन, मेरा पूछना गजब कि आपा खाना खाएंगी। हुजैफा और सना किचन से निकलते दिखाई दिए। नगीन के अनखियों से उन्हें देखती शुक्र करने लगी कि वो दोनों बिना कुछ किए वहां से निकल आए। वक्त कम लिया तो यकीनन कोई तकरीबकारी किचन में ना हुई होगी। लो जी, वो तो फसकड़ा मार के बैठ गई कि लाओ भाई, मेरा भाई लेकर आया है, मैं नहीं खाऊंगी तो कमाई हलाल नहीं होगी भाई की। मैके की तो हर चीज़ पे मलकियत का एहसास होता है, अपनाइयत की महक आती है। हो गई उनकी जज्बाती तकरीर शुरू। जमीन ने नखुवत से हंकारा भरा। हुजैफा और सना अब अपिया के नज़दीक आ गए थे। और मैं क्या कहती भला, मैं कहा था उनका, मुझे कुछ कह के बुरे थोड़ा बनना था। वो हनूस अपनी सुनाने में मसरूफ थी। दोनों बच्चे अब जमीन अपिया का हाथ पकड़ के खींच रहे थे, गोया उन्हें वहां से उठाना चाह रहे हों। जरमीन की एक आदत भी नगीन को खिलती थी कि बच्चों ने जो कह दिया जरमीन फौरन उनकी बात मान लेती। बच्चों को डांटना तो दूर, ऊंची आवाज में रोब से भी कभी जरमीन ने उनसे बात न की। इसी वजह से बच्चे जरूरत से ज्यादा खुदसर होते जा रहे थे। अब मोमिन बेचारे को क्या खबर कि 4 की बजाय 5 अफराद को खाना लेकर आए। वो तो अपने अंदाजे के मुताबिक सही लाए थे। जरमीन अपिया बच्चों की पुरजोर इमा पर खड़ी हो चुकी थी। नगीन ने भी उनकी तकलीद की, सबरीना भी उनके पीछे पीछे थी। वो तो रजिया मोहतरमा अचानक टपक पड़ी थी प्रोग्राम खराब करने। और सुनो, खुद तो बैठ गई, साथ मोमिन को भी घसीट लिया कि बहन का साथ दे दो। बच्चे पहले ही खाना शुरू कर चुके थे, रह गई मैं तो मेरा क्या है।
انہوں نے آہ بھری۔ بچے انہیں زبردستی کچن میں کھینچ لائے تھے۔ تو مومن بھائی بعد میں اور لے آتے نا؟ سبرینا مسکرائی تھی۔ ثنا اور حذیفہ کو دونوں ہاتھوں سے بڑی پلیٹ میں پڑا کھانا شروع کرتے دیکھ کر نگین تو رونے والی ہو رہی تھی۔ چھوڑو یار، غصے میں پھر میں نے کھایا ہی نہیں، حالانکہ انہوں نے بہت کہا کہ میں اور لا دیتا ہوں، مگر پھر میرا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ میں نے کہا مومن سے مجھے میکے چھوڑائیے، ورنہ پھر اپنی بہن کا کیا بھگتنے کو تیار رہیں۔ وہ مسلسل بولتے ہوئے آخر میں تفاخر بھری ہنسی ہنس دی۔ چلیے کوئی بات نہیں، آپ ہمارے ساتھ کھا لیجیے۔ سبرینا نے کرسی گھسیٹ کر زمین کو پیشکش کی۔ وہ بڑی تمکنت سے براجمان ہوئی۔ ہاں بھائی، بھوک بہت زوروں کی لگی ہے، صبح سے کچھ کھایا نہیں، پہلے طبیعت خراب رہی، پھر موڈ خراب ہوا، اب یہاں آئی ہوں تو تھوڑا فریش فیل کر رہی ہوں۔ تم لوگوں سے اتنی باتیں کر لی، دل ہلکا ہو گیا، ورنہ سسرال میں کس سے کہوں، میں تو یہاں آ جاتی ہوں تو سمجھو آدھی پریشانی میری تمام ہو جاتی ہے۔ انہوں نے پلیٹ نزدیک کر لی۔ بچے پہلے ہی آدھا کھا اور آدھا اپنے اوپر گرا رہے تھے۔ نگین کا دل دہائیاں دے رہا تھا۔ ہزار بار بہلاؤں کے باوجود حذیفہ اور ثنا دونوں ہی بڑی پلیٹوں میں شروع ہو گئے تھے۔ انہوں نے نگین کی اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے والی آفر قبولنے سے بھی انکار کر دیا، خود سر جو ٹھہرے۔ زمین مسلسل کھاتے اور سسرال نامہ سناتے حسب معمول ارد گرد سے بیگانہ تھی۔ سبرینا اور نگین دونوں ہی اس منظر کو دیکھتی مہر بلب تھی۔ زمین بولے جا رہی تھی، بھائی شکر ہے میں یہاں آ گئی، کچھ اچھا کھانے کو مل گیا، میکے کا مان ہی اور ہوتا ہے، میکے کے کھانوں کا تو ذائقہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ جبکہ وہ دونوں بھوک سے بے حال ہوتی سوچ رہی تھی کہ وہ زمین جو اپنی نند کے بے وقت آنے پر اتنی سنا رہی ہے، کیا خود اسے اس صورتحال کا واقعی اندازہ نہیں، اور وہ خود سے کچھ کہہ کے بری نہیں بننا چاہتی تھی کہ آخر کوئی یہ زمین کا میکا تھا۔ مگر اے کاش کہ لڑکیاں سسرال کی بات کا بتنگڑ بناتے ہوئے یہ سوچ لیں کہ اپنے میکے میں وہ بھی کسی نہ کسی کے سسرال میں ہی موجود ہوتی ہیں۔ تو ایسے میں آپ ہی بتائیے، زرمین اور سبرینا کے کردار میں فرق کس بات کا ہے؟ صرف اور صرف تربیت کا۔ تو اپنی بچیوں کی بہترین تربیت کیجیے تاکہ کل کو وہ جس گھر بھی جائیں اس میں باعث رحمت اور باعث راحت ثابت ہو، نہ کہ ہر وقت سسرال نامہ سناتی جلتی گڑتی بہویں۔